کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہا ہے۔ تمام حاجیوں کو مدینہ منورہ کی سرزمین بہت بہت مبارک ہو۔ کون سا مدینہ؟ وہی مدینہ کہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کا معراج ہے۔ زندگی میں ہوتا ہے مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، مدینے کی کیا بات ہے۔ غور کریے گا، وہاں پہ رہیے گا تو یعنی کہ غور کریے گا، ایک آپ کو جو ہے یعنی کہ واقعہ بتاتے ہیں کہ محمد غزنوی مدینہ پاک حاضر ہوئے، شاہی لباس اتار کر فقیرانہ لباس پہنا، کاندھے پر پانی کی مشک اٹھائے ہوئے اور مخلوق خدا کو پانی پلا رہے تھے۔ ایک شخص نے پہچان کر پوچھا کہ آپ یعنی غزنی کے شہنشاہ ہیں؟ محمد غزنوی نے کہا کہ شہنشاہ ہوں مگر غزنی میں ہوں، اس دربار میں تو شہنشاہ بھی فقیر ہوتے ہیں اور بادشاہ بھی تو گدھا ہوتے ہیں۔ جواب بڑا ہی پیارا تھا، اسے بڑا ہی پسند آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ مصر کا شہنشاہ شاہی تاج اور لباس پہنے ہوئے روب دبدبا سے یعنی چلا آ رہے ہیں۔ اس شخص نے بڑھ کر کہا کہ آپ نے اتنی یعنی تیاری کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری اور شاہی لباس؟ تو جواب مصر کے شہنشاہ نے جو دیا وہ بھی سنہری حروف میں لکھنے کے قابل تھا۔ مصر کے شہنشاہ نے کہا کہ سوال کرنے والے، مجھے یہ بتا کہ یہ شاہی تاج، یہ شاہی لباس کس ہستی پاک کا عطا کیا ہوا ہے؟ اسی آقا نے یہ تاج اور لباس بخشا ہے۔ لباس پہن کر حاضر ہوا ہوں تاکہ دینے والے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے بہت محبت کرتے ہیں، اپنے جو ہے یعنی عاشقوں سے بہت محبت کرتے ہیں کہ سارے انبیاء نے اللہ کو چاہا، اللہ نے سب سے زیادہ اپنے یعنی کہ نبی محمد رسول اللہ کو چاہا۔ ارے پڑھتے رہنا ہمیشہ درود و سلام، کیونکہ میرے آقا نے سب سے زیادہ اپنے امتی کو چاہا۔ غور کریے گا، جب آپ جو ہے مدینہ منورہ پہنچ گئے ہیں تو اس جو ہے وہاں پر خوب درود و سلام پڑھیے گا، اپنے وقت کو ضائع نہ کریے گا۔ یعنی کہ مدینہ پاک میں اپنے دل کی کیفیت اپنے نبی سے بتایا کریے گا، کیونکہ وہاں پر جانے سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہاں سرور بدل جاتا ہے، وہاں پر جا کر انسان یعنی بدل جاتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیے گا، کیونکہ ہم مہمان بنے ہیں ان کے عرش پہ، جو مہمان ہوا کیوں نہ ہو قسمت پہ نہ جا جس کا آقا ایسا ہے۔ میرے آقا تو ایسے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی مدینہ منورہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، تو میرے پیارے آقا اپنے امتی کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا کرتے ہیں، کیونکہ میرے آقا یعنی براہ راست ہمیں اپنے غلاموں کو، ہم گنہگاروں کو دیکھتے رہتے ہیں جیسے اپنے حیات میں دیکھتے تھے۔ اسی لیے تو ہمارے امام کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تمام حاجیوں سے گزارش ہے کہ وہاں آپ اپنے وقت کو برباد نہ کریے گا، بلکہ عبادت میں گزاریے گا۔ 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتے رہیے گا، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے میرے مسجد نبوی میں 40 وقت یعنی 8 دن کی نماز پڑھ لیا، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ غور کریے گا کتنی بڑی بات ہے، یعنی کہ 8 دن کی نماز پڑھیں گے آپ پر سرکار کی شفاعت واجب ہو گئی۔ جو ہے آپ لوگ اپنے نماز قضا بالکل نہ کریے گا، کوئی بھی نماز بیچ میں فوت نہ کریے گا جو ہے خوب درود و سلام بھیجیے گا، کیونکہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام بھیجنے سے جواب ملتا ہے۔ اور ایک بات بتا دوں کہ اپنے دل کی کیفیت کو اللہ سے اور اللہ کے پیارے محبوب یعنی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتائیے گا، کیونکہ وہ سنتے بھی ہیں، وہی ہماری مشکل کو دور بھی کرتے ہیں۔ اور گنبد خضرا کے پاس دعائیں التجا کریے گا، گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا۔ میں مدینے چلا جو ہے، اور مدینہ منورہ میں جنت کی کیاری بھی ہے جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، وہاں پر 2 رکعت نماز ضرور پڑھیے گا، کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے گھر اور میرے ممبر کی بیچ والی جگہ، درمیانی والی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ جس نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لیا گویا اس نے جنت میں نماز پڑھ لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا، انشاءاللہ الحمدللہ کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے موبائل میں نسک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، پھر پرمٹ لینا پڑے گا، جس ٹائم ملے گا
اسی وقت آپ جا سکتے ہیں۔ پہلے تو ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اب ایسا نہیں ہے، اب پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ پاک میں میرے سرکار کے بڑے ہی پیارے چچا بھی تھے، اور وہاں پر ایک وحد پہاڑ بھی ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے وہ پہاڑ جنتی پہاڑ ہے، یہ پہاڑ جنت میں جائے گا۔ اور بتا دیں کہ اگر سرکار کے فرمان کے مطابق پہاڑ جنت میں جائے گا تو آقا کے عاشق، آقا کے چاہنے والے، آقا کے دیوانے کیوں نہیں جائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ اور اسی پہاڑ کے قریب میں ایک مزار ہے جس کو امیر حمزہ شہدان احد کا سرکار کے بڑے ہی پیارے چچا تھے، ان کی خدمت میں شاعر نے ایک شعر کہا ہے، وہ احد کی جمی جس کے اندر مکی، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا کے کسی خطے میں اگر ہم موت مانگتے ہیں تو حرام ہے، لیکن مدینے پاک میں اگر ہم موت مانگتے ہیں، بقی میں مدفون ہونے کے لیے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو وہ ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ غور کریے گا، بقی شریف کی وہ مقدس قبرستان ہے جس کی سیدھی سڑک طیبہ نگر ہوتے ہوئے سیدھے بہشت کو جاتی ہے۔ اور جانتے ہیں اگر دنیا میں کسی قبرستان کے پاس سے ہم گزرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، لیکن مدینہ پاک کی وہ مقدس قبرستان ہے جو ہر وقت جو ہے یعنی کہ اپنے قبر انور میں لیٹے لیٹے گنبد خضرا کا، آقا کے روضہ کو، پیارے نبی کو دیکھتے رہتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں لیٹے لیٹے اپنے غلاموں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ارے مدینہ پاک کی وہ مقدس قبرستان ہے جس کو دیکھنے کے بعد مرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں پہ جو کوئی مدفون ہو جاتا ہے تو ان لوگ ایسے بھاگتے ہیں، ایسے لے کے جو ہے ان کے جنازے کو بھاگتے ہیں کہ جنتی جا رہے ہیں، جنتی جا رہے ہیں، سب لوگ کاندھا دینے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اور جو ہے وہاں پہ جتنی زیارت